جی السلام علیکم دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مزدور ہوتا ہے، کسی کی دکان کا کام کرتا ہے۔ ایک دن وہ چھٹی کرتا ہے تو اس کا مالک سوچتا ہے کہ یار اس نے چھٹی کی ہے، شاید تنخواہ کا مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے اس نے چھٹی کی ہے۔ چلو میں اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیتا ہوں، پھر یہ اور دل جمی سے کام کرے گا اور چھٹی نہیں کرے گا۔ اکثر ہمارے یہاں ادھر ہی ہوتا ہے نا، ہم اکثر مالکان کو بھی بلیک میل کرتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، چلے میرے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہوتی ہے۔ تو اس کا مالک اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے۔ اگلے دن وہ جب آتا ہے تو اس کا مالک اس کو اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے دیتا ہے، جس پر وہ ملازم جو ہے خاموش رہتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، کوئی بھی اظہار نہیں کرتا۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ انسان کے جہاں پہ کام کر رہا ہے ادھر سے اجرت زیادہ مل گئی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور مہربانی بھی کرتا ہے اپنے مالک کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑے دن گزرے، پھر اس نے چھٹی کر لی تو اس کے مالک کو بہت غصہ آیا کہ یار میں نے ابھی پچھلے دنوں تو اس کی تنخواہ بڑھائی ہے تو یہ پھر وہی کام کر رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر جو اس نے اضافہ کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ آیا کام پہ، پھر جب تنخواہ کی باری آئی تو اس نے اس کو کم تنخواہ دی، جس پر وہ پھر خاموش رہا، اس نے نہیں اس کا کوئی بھی جواب دیا۔ تو اس کا مالک بڑا حیران ہوا کہ یار یہ عجیب بندہ ہے، اس کی تنخواہ بڑھائی تھی پھر بھی یہ کچھ نہیں بولا، تنخواہ کم کی ہے پھر بھی کچھ نہیں بولا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کا مالک بڑا نا تجسس میں تھا، تو اس نے اسے پوچھ لیا کہ یار میری بات سنو، جب میں نے آپ کی تنخواہ بڑھائی آپ پھر بھی خاموش رہے، اور جب آپ کی تنخواہ کم کی آپ پھر بھی خاموش رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے نہ خوشی کا اظہار کیا ہے نہ غم کا اظہار کیا ہے، اس میں کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب بات اس طرح ہے کہ جب میں نے پہلے چھٹی کی تو اس کی وجہ تھی میرے بچے کی پیدائش، میرا بچہ پیدا ہوا تھا، تو آپ نے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ میں اس لیے نہیں میں خوشی کا اظہار کیا کہ یار میں اس رزق کے اوپر کیوں فخر کروں جو میرا ہے ہی نہیں، وہ تو اپنا رزق لے کے آیا۔ اور دوسری مرتبہ جب میں نے چھٹی کی اس کی وجہ تھی میری والدہ کی وفات، میری والدہ وفات پا گئی تھی، تو آپ نے تنخواہ کم کر دی۔ میں اس پہ بھی نہیں میں نے مان کیا کہ یار میرا رزق کم ہو گیا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ ہی لے گئی تھی، جو اپنے ساتھ لے کے آئی تھی وہ واپس اپنے ساتھ لے گئی تھی، بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہے میں اس رزق پہ کیوں مان کروں جو میرا ہے ہی نہیں۔ دوستو بات اتنی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں رزق پیدا کی ہے اور ان کے لیے بھی پیدا کی ہے جن کو تم نہیں دیتے رزق۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے، رزق کا ذمہ کسی انسان کے اوپر نہیں اللہ نے رکھا، رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو وہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میرا رزق بند ہو جائے گا، میرا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک وہ اوپر والا جو بیٹھا ہے نا اس کی مرضی نہ شامل ہو۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ حلال رزق کمایا کریں اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلایا کریں، اور رزق کی جو ہے نا وہ ٹینشن نہ لیا کریں۔ جو انسان دنیا میں آتا ہے اللہ اس کا رزق اس کے ساتھ ہی بھیجتا ہے، تو اس میں یہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں یہ کروں گا تو میرا رزق کم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی آپ کے ساتھ ساتھ حلال رزق کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، سب سے آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔